سائنس، لائف اسٹائل اور ماحولیات سے متعلق موضوعات پر مشتمل میگزین سوال میں خوش آمدید۔ ڈی ڈبلیو بورن اسٹوڈیو سے میں ہوں عرفان آفتاب۔ ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں سوال کا خصوصی پروگرام پیش کر رہے ہیں، جس میں آج پلانیٹری سائنس کی نئی دریافت پر پہلے ایک رپورٹ آپ دیکھ سکیں گے اور آپ کی ملاقات ہم کروائیں گے اس پاکستانی ماہر اجرام فلکی سے جنہوں نے ایک جرمن محقق کے ساتھ مل کر یہ نئی تحقیق کی ہے۔ اس کے ساتھ سوال میں دکھائیں گے آپ کو، کیا زحل کے برفیلے چاند انسلادوس پر زندگی ممکن ہے؟ ریت پر لکھنے والا روبوٹ جو کہ 3D پرنٹر کے ذریعے بنایا گیا ہے، اور برلن کے گنجان علاقوں کو باغیچوں میں تبدیل کیے جانے کے پروجیکٹ کی تفصیلات۔ کیا زمین کے علاوہ کسی اور سیارے یا چاند پر زندگی کے آثار ممکن ہیں؟ جرمنی کی ہائیڈلبرگ یونیورسٹی میں ایک پاکستانی ماہر اجرام فلکی ڈاکٹر نزیر خواجہ اور ایک جرمن ماہر ڈاکٹر فرانک پوسبرگ کی نگرانی میں کام کرنے والی ٹیم کی دریافت سے انکشاف ہوا ہے کہ سیارہ زحل کے چھٹے بڑے چاند انسلادوس کے گہرے سمندر میں ایسے نامیاتی مرکبات پائے جاتے ہیں جو چاند پر زندگی کے آثار کا پتہ دیتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سوال کی خصوصی رپورٹ میں۔ انسلادوس زحل کا چھٹا بڑا چاند 2005 سے قبل ماہرین اس 500 کلومیٹر قطر کے اس ننھے سے چاند کی حیرت انگیز خاصیت سے ناواقف تھے۔ ناسا کے خلائی جہاز کیسینی نے جب پہلی مرتبہ سیارہ زحل کے برفیلے چاند انسلادوس کی تصاویر اور ڈیٹا زمین کی جانب روانہ کیا تو اس میں دیکھا گیا کہ اس چاند کے جنوبی قطب سے بڑے پیمانے پر پانی کے ذرات آئس گرین کی صورت میں نکل رہے ہیں۔ پوری کیسینی اسپیس مشن کی ٹیم اس ڈسکوری کو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اتنی دور ڈیپ اسپیس کے اندر یہ ایک چھوٹا سا ننھا سا مون جس کا تقریباً 500 کلومیٹر ڈائی میٹر ہے، یہ ایک چھوٹا سا مون کیسے اتنا ایکٹیو ہو سکتا ہے؟ جرمنی کی ہائیڈلبرگ یونیورسٹی کے شعبۂ ارضیات سے منسلک پاکستانی ماہر اجرام فلکی ڈاکٹر نوزیر خواجہ اور جرمن محقق ڈاکٹر فرانک پوسبرگ کی نگرانی میں کام کرنے والی ٹیم نے 12 برس سے زائد عرصے تک کیسینی خلائی مشن کی جانب سے ترسیل کیے گئے ڈیٹا کے جائزے کے بعد یہ دریافت کیا کہ انسلادوس کے گہرے سمندر میں ایسے پیچیدہ نامیاتی مرکبات پائے جاتے ہیں جس سے لگتا ہے کہ وہاں زندگی کے آثار ہو سکتے ہیں۔ یہ جو آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے یہ انسیلاڈس کی پکچر ہے جو کہ سیٹرن کا مون ہے۔ اس کی سطح کے نیچے سمندر ہے جو کہ لیکوڈ اوشن ہے، اور اس کے جنوبی قطب سے وہ جو میٹیریل سمندر کا میٹیریل ہے آئس گرین کی شکل میں اس کے اندر سے نکل رہا ہے، اور ہمارا انسٹرومنٹ جو کہ کیسینی کے اوپر ہے اس کا نام ہے کاسمک ڈسٹ انالائزر، وہ اس پارٹیکلز کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور ہمیں اس کی کمپوزیشن کے بارے میں بتاتا ہے۔ زحل کے چاند انسلادوس کی بیرونی سطح برف پر مشتمل ہے، جبکہ اس کے اندر پانی کا سمندر ہے جس میں پیچیدہ نامیاتی مرکبات دریافت ہوئے ہیں جو اس سے قبل زمین کے علاوہ کسی اور سیارے یا چاند کے سمندر پر نہیں ملے۔ ناسا کے مطابق انسلادوس پر زندگی موجود ہو سکتی ہے کیونکہ یہاں سے مولیکولر ہائیڈروجن گیس دریافت ہوئی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس چاند پر زندگی کے لیے ضروری تمام اجزاء موجود ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے واٹر، لیکوڈ واٹر۔ تو لیکوڈ واٹر کیا وہاں پہ ہے؟ بالکل ہے۔ تو دوسرا فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ لائف کو دیکھنے کے لیے انرجی سورس ہے جو کہ وہاں پہ ہے، اور تیسرا آرگینک مولیکیولز۔ تو یہ سارے کے سارے انگریڈینٹس وہاں پر موجود ہونے کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں اس مون کو ہیویلی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے۔ ناسا، یورپی خلائی ایجنسی اور اطالوی خلائی ایجنسی کے درمیان مشترکہ کیسینی مشن 2017 میں ختم کر دیا گیا، تاہم نظام شمسی میں زمین کے علاوہ کسی دوسرے سیارے یا چاند پر زندگی کی موجودگی کے سوال کا حتمی جواب ملنا اب بھی باقی ہے۔ جی بالکل، سائنس کی دنیا میں آج بھی یہ سوال زیر بحث ہے کہ زمین کے علاوہ کسی اور سیارے پر زندگی ممکن ہے یا نہیں۔ آج سائنس میگزین میں سوال میں اسی سوال پر روشنی ڈالنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ہائیڈلبرگ یونیورسٹی سے منسلک پاکستانی ماہر اجرام فلکی ڈاکٹر نزیر خواجہ کو۔
ڈاکٹر خواجہ سوال میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر خواجہ، جیسے ہم نے ابھی اس رپورٹ میں دیکھا کہ آپ کی تحقیق زحل کے برفیلے چاند انسلادوس پر ملنے والے پیچیدہ نامیاتی مرکبات کے حوالے سے، یا ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے جو ابھی ماہرین انسلادوس پر زندگی کی کھوج کر رہے ہیں وہ کہاں تک پہنچی ہے؟ جہاں تک انسیلاڈس کا تعلق ہے تو انسیلاڈس ایک ایسا آبجیکٹ ہے ہمارے نظام شمسی میں جہاں پر اگر یہ کہا جائے کہ زندگی موجود ہو سکتی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. نامیاتی مرکبات کی ڈسکوری کے بعد اور مولیکولر ہائیڈروجن کی ڈسکوری کے بعد سائنسدان جو ہیں امریکن اسپیس ایجنسی سے، یورپین اسپیس ایجنسی سے اور پوری دنیا کے اسپیس ایجنسیز سے جو سائنٹسٹس ہیں ان کی نظر اس وقت انسیلاڈس پر ہے، اور اس کے لیے وہ مزید تحقیق اور مزید ڈیٹا جو ہے وہ ایکسپلور کر رہے ہیں. اس کے لیے اسپیشلی جو ناسا ہے اس نے ایکسٹرا ٹیریسٹریل اوشن کو ایکسپلور کرنے کے لیے زمین کے اوشنز کے اندر یہ پتہ چلانے کے لیے کہ بالکل اسی طرح کی کنڈیشنز جو کہ انسیلاڈس پر ہیں کیا وہ ہماری زمین کے سمندروں پر ہیں، ایک پروجیکٹ لانچ کیا ہے اس مقصد کے لیے. تو آپ تھوڑا سا ہمیں یہ بھی بتائیے کہ کسینی اسپیس کرافٹ کے مشن پر آپ کتنے عرصے تک کے لیے کام کر رہے تھے؟ میں نے 2012 میں اس مشن کو جوائن کیا تھا، اور میرا جو پی ایچ ڈی کا مقالہ تھا وہ بھی اسی اسپیس مشن سے تعلق رکھتا تھا، اور آج میں اسی اسپیس مشن سے ریلیٹڈ ڈیٹا کو ایکسپلور کر رہا ہوں اور مینلی انسیلاڈس کے سب سرفیس اوشن کی کمپوزیشن کے اوپر کام کر رہا ہوں. ڈاکٹر خواجہ، آپ کا پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر وزیر آباد سے تعلق ہے، تو آپ اپنے اس اعلیٰ تعلیمی اور تحقیقی سفر کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں. میں ایک پنجاب کے ایک بہت سے چھوٹے سے ایک ٹاؤن جس کا نام وزیر آباد ہے، وہاں سے میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد میں پنجاب کی ایک یونیورسٹی ہے جس کا نام ہے یونیورسٹی آف دی پنجاب جو کہ لاہور میں ہے، وہاں سے میں نے ماسٹرز ان اسپیس سائنس کیا، اور اس کے بعد میں نے 8-10 سال وہاں پہ چھوٹے سکولز میں، کالجز میں نے درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا. لیکن اس کے بعد میں نے اسکینڈینیوین میں، فن لینڈ میں اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے ایک یونیورسٹی کو جوائن کیا، اور بڑی خوش قسمتی تھی کہ وہاں پہ میں ایک یورپین اسپیس مشن تھا جس کا نام روزیٹا تھا، میں اس سے منسلک ہو گیا، اور میرا جو ماسٹرز تھیسس تھا وہ میں نے اسی انسٹرومنٹ کے اوپر لکھا، اور وہاں سے میں نے 2012 میں جرمنی کی ہائیڈلبرگ یونیورسٹی کو جوائن کیا، اور یوں میرا سفر کیسینی کے ساتھ شروع ہو گیا. ڈاکٹر خواجہ، جو ہمارے نوجوان ناظرین دیکھ رہے ہوں گے تو ان کو ذرا بتائیے کہ یہ سفر وزیر آباد سے لے کر ہائیڈلبرگ تک کا آسان تھا یا مشکل تھا؟ کیسے آپ کا تجربہ رہا؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اٹ واز ناٹ ایزی ٹاسک کہ میں پاکستان میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنی تعلیم کا آغاز کرنے کے بعد، ایک پاکستان کے ایک بڑے شہر میں جا کے اپنی ماسٹرز کی تعلیم کرنے کے بعد، ڈسکنٹینیو تعلیم کے اندر رکھنے کے بعد، پھر دوبارہ سے 10 سال کے بعد اس تحقیق کو جاری کرنے کا جو سفر ہے اس میں بہت سے مسائل، بہت سی اونچ نیچ جو ہے وہ دیکھنے کو ملی. لیکن ایک پیشن جو دل میں تھا وہ یہ تھا کہ کسی طرح سے میں نے اس سائنٹیفک نالج کو گین کرنا ہے، اور اسی نالج کے سفر کے اوپر کی جہد نے مجھے بہرحال یورپین یونیورسٹیز میں پہنچایا. ڈاکٹر خواجہ، پاکستان میں آپ ایسٹرو بایولوجی کے شعبے کے حوالے سے تعلیم اور تحقیق کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے فروغ کے لیے زیادہ کام کیا جانا چاہیے؟ بالکل ایسا ہی ہے. سن 2017 میں جب میں پاکستان میں ایک انوائٹڈ ٹاک کے اوپر گیا تو میں نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ لوگ اتنے اس ایکسائٹڈ فیلڈ کو جو کہ ایسٹرو بایولوجی کا فیلڈ ہے، جو کہ پلانیٹری سائنس کا فیلڈ ہے، اس فیلڈ کے حوالے سے پاکستان کے لوگ اتنا نہیں جانتے. تو میں نے اپنے اس سفر کے دوران پاکستان کے اندر ایسٹرو بایولوجی نیٹ ورک آف پاکستان کی بنیاد رکھی، جس کے اندر امریکن، جرمن اور پاکستانی محقق اور کچھ والنٹیئر جو ہیں وہ اس نیٹ ورک کا حصہ بنے. اور اس آرگنائزیشن کو، اس والنٹیئر نیٹ ورک کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اویئرنیس پیدا کریں کہ آج یورپ میں اور امریکہ میں اس ایکسائٹنگ سائنس کو جس طرح سے لیا جا رہا ہے اسی طرح سے پاکستان بھی اس فیلڈ میں اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرے. ڈاکٹر خواجہ، ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں، اور سوال کے لیے وقت نکالنے کا بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا بھی. ناظرین، اب لیتے ہیں ایک بریک، جس کے بعد بتائیں گے آپ کو ہسپانوی موجد ایوان مرانڈا 3D پرنٹنگ سے کن اشیاء کی تخلیق کاری میں مصروف ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک اور ٹویٹر، موضوعات جو زیر بحث ہیں:
मालूमात जो लोगों को जोड़ती हैं। आपकी राय DW फेसबुक और ट्विटर पर। ब्रेक के बाद सवाल में एक मर्तबा फिर खुश आमदीद। इवान मिरांडा के पास नए ख्यालात की भरमार है। ये हिस्पानवी मौजूद 3D प्रिंटर के जरिए मुख्तलिफ अशिया बनाते हैं और फिर उनकी वीडियोस बनाकर यूट्यूब पर जारी करते हैं। भले चीजें गड़बड़ भी हो जाए, उनके सब्सक्राइबर उन्हें फिर भी पसंद करते हैं। हेलो एवरीबॉडी, हम एक तोप बना रहे हैं। रंग बिरंगी गेंदों से एक हमला, 3D प्रिंटर से बना साज उकुलेले, या फिर साहिल पर चलने वाली ये गाड़ी जो तैरती है, या यूं कह लें कि करीब करीब तैरती है। ये तमाम चीजें हिस्पानवी मौजूद इवान मिरांडा की इजादात हैं, जो सुबह 6:30 बजे शिमाली स्पेन के शहर सान सेबेस्टियान के साहिल पर मौजूद हैं। उनके पास एक मशीन है जो उन्होंने खुद ही डिजाइन भी की है और बनाई भी है। ये एक रोबोट है जो रेत पर हर वो चीज लिख सकता है जो मैं चाहूँ। मैंने इसे अपनी ख्वाहिश पर तैयार किया है। इसका कोई खास इस्तेमाल तो नहीं, मगर जब मुझे कोई ख्याल आता है और मुझे अच्छा लगे तो फिर मैं उस पर अमल करता हूँ, इस बात से कतई नजर कि ये कैसे होगा। इस मौजिद ने रेत पर लिखने वाले इस रोबोट की कारकर्दगी की वीडियो बनाई और इसे यूट्यूब पर डाल दिया। चार हफ्तों के अंदर अंदर इस वीडियो को 2,30,000 मरतबा देखा गया। इब्तदा में रोबोट की लिखाई ऊपर से नीचे की तरफ थी, मगर इवान को फिर भी ये पसंद आया। So cool! और दुरुस्त समत ऊपर होने से ये इस तरह दिखता है। साहिल को अपने ड्राइंग बोर्ड के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए मिरांडा को सुबह सवेरे वहां पहुंचना पड़ता है। ये वो वक्त होता है जब लहरें कम होती हैं और रेत हमवार होती है। इसके अलावा धूप सेंकने वाले या तैराकी करने वालों के पांव के निशानात भी रेत पर नहीं होते। ये देखें मेरा क्या मतलब है। ये रेत पर हर वो चीज लिख सकता है जो मैं चाहूँ। ये जबरदस्त है। जब अपनी इजादात को साहिल पर नहीं आजमा रहे होते तो इवान सान सेबास्टियान के वस्त में वाक़े अपनी वर्कशॉप इनके साथ मसरूफ होते हैं। इस वक्त वो एक रिमोट कंट्रोल टैंक की मरम्मत कर रहे हैं। इस वक्त 38 साला इवान को बचपन ही से इलेक्ट्रॉनिक और गैजेट्स अच्छे लगते थे। जुज़ वक्ती दफ्तरी मुलाजमत के साथ साथ बाल बच्चों वाले इवान इस तरह की वीडियोस से भी पैसे बनाते हैं। वो समझते हैं कि एक यूट्यूबर होना एक बेहतरीन काम है। अगर मुझे ये टैंक एक कानूनी प्रोजेक्ट के तौर पर तैयार करना होता तो सारा मजाकिर करा हो जाता। इसके बरखिलाफ मैं अपने टैंक को टकरा सकता हूँ, बुलंद आवाज या फिर जैसा भी चाहूँ उसे बना सकता हूँ। मेरे ख्याल में यही वो चीज है जो लोगों को मेरी वीडियो में अच्छी लगती है। यूट्यूब पर उनके 70,000 से ज्यादा इन्हें वो रेत पर लिखने वाला अपना रोबोट साहिल पर ले जाने से कबल इवान अपनी ख्वाहिश के मुताबिक लिखने के लिए इसे प्रोग्राम कर रहे हैं। इवान की तैयार की हुई इजादात की जिंदगी बहुत ही कम होती है। वो उन्हें अपनी छोटी सी वर्कशॉप में संभाल कर नहीं रख सकते। आमतौर पर वो या तो इन्हें किसी को दे देते हैं या फिर स्क्रैप कर देते हैं। ड्राइंग बोर्ड से मुकम्मल करने तक इवान को अपना लिखने वाला रोबोट मुकम्मल करने में 3 हफ्ते लगे। इस मर्तबा सान सेबास्टियान के साहिल पर वो DW के एक प्रोग्राम के लिए एक खास पैगाम लिख रहे हैं। अब लेते हैं एक और ब्रेक, जिसके बाद आपको बताएंगे बर्लिन के आलमी शोहरत याफ्ता प्रिंसेसन गार्डन या शहजादियों के बागीचे की खुसूसियात। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। दुनिया भर में ज्यादा से ज्यादा अफराद माहौल दोस्त और पायदार तरीके से तैयार की गई अशियाए खुर्द नोश को अपने पसंदीदा पकवान में शामिल कर रहे हैं।
جرمن دارالحکومت برلن میں آپ کو ایسے کئی مقامات ملیں گے جہاں آپ نامیاتی، موسمیاتی اور علاقائی کھانوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ تازہ پودینہ، اس ہمل بیٹ کیفے میں پیش کیا جانے والا یہ ویگان کیک اس باغیچے سے حاصل کردہ اجزاء سے تیار کیا گیا ہے۔ یہ جرمنی میں بہت سے باغیچوں کے پروجیکٹس میں سے ایک ہے جو اب ایک ٹرینڈ میں تبدیل ہو چکا ہے۔ برلن شہر میں بھی اب ایسے کئی مقامات موجود ہیں۔ مجھے شہر کے غیر استعمال شدہ علاقوں کو باغیچوں میں بدلنے میں بے حد دلچسپی ہے۔ اس سے لوگ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ خوراک کہاں سے آ رہی ہے، یعنی اس کا ایک تعلیمی پہلو بھی ہے۔ پھر لوگ یہ بھی جان سکتے ہیں کہ باغ سے کیا کچھ ممکن ہے۔ مگر ان سب سے بڑھ کر یہ ہمل بیٹ پروجیکٹ لوگوں کو مل بیٹھنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ برلن کے سب سے نئے باغیچوں میں سے ایک ہے، اور یہ ہے برلن کا وہ عالمی شہرت یافتہ پرنسسن گارڈن یا شہزادیوں کا باغیچہ۔ سن 2009 میں سینکڑوں رضاکاروں نے کروئزبرگ کے اس مقام پر صفائی کر کے یہاں پودے لگائے تھے۔ آج یہ دنیا بھر میں باغیچوں کے لیے ایک مثالیہ ہے اور ہزاروں سیاحوں کو اپنی جانب راغب کرتا ہے۔ کسی گائیڈڈ ٹور میں آپ کو یہاں سبزیوں اور جڑی بوٹیوں کی قریب 500 اقسام ملیں گی۔ یہ باغیچہ صرف باغیچہ نہیں ہے، یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں شہر بھر کے لوگ آ کر مختلف چیزیں ٹرائی کر سکتے ہیں، یعنی دیگر علاقوں جیسے قواعد یہاں لاگو نہیں ہوتے۔ باقی علاقوں میں اس بابت خاصی سختی پائی جاتی ہے۔ یوں سمجھیے یہاں لوگوں کو ایک طرح دعوت دی جاتی ہے کہ وہ باغبانی میں خود حصہ لیں۔ اس طرح انہیں باغیچے کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے۔ میرے خیال میں شہری باغبانی سب علاقوں کا حصہ ہونا چاہیے۔ یہ گارڈن کیفے روزانہ کی بنیاد پر مختلف ویجیٹیرین ڈشیں بناتا ہے۔ تو کہیے کیسا لگا آپ کو آج کا شو؟ ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے #سوال کے ساتھ ہمارے فیس بک پیج اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر۔ سوال میں شامل رپورٹس دیکھنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں سوال کا خصوصی پیج ہماری ویب سائٹ dw.com/urdu پر۔ آئندہ ہفتے پھر ملیں گے آپ سے سائنس کی دنیا سے مزید حیرت انگیز ایجادات اور لائف اسٹائل سے متعلق دلچسپ رپورٹس کے ساتھ۔ تب تک کے لیے عرفان آفتاب کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔